السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی، اسے قائم کرنے اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا، اس کی قبولیت کو خشوع و خضوع پر موقوف فرمایا، اسے ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز کی علامت اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر قرآن اتارا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کمر بستہ ہو گئے اور جو شریعت آپ پر نازل ہوئی آپ نے اسے پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ نماز کی اہمیت کے پیش نظر اسے نسبتاً زیادہ واضح شکل میں پیش کیا اور اپنے قول و عمل سے اس کا عام پرچار کیا، یہاں تک کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر نماز کی امامت فرمائی، قیام اور رکوع ممبر پر کیا، نیچے اتر کر سجدہ کیا، پھر ممبر پر چڑھ گئے اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ تم نماز ادا کرنے میں میری اقتداء کر سکو اور میری نماز کی کیفیت معلوم کر سکو۔ اس سے بھی زیادہ زوردار الفاظ میں اپنی اقتداء کو واجب قرار دینے کے لیے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے، انہیں وقت پر ادا کرے اور ان میں مکمل صحیح رکوع کرے اور خشوع کا اہتمام کرے تو اس انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے، اور جو شخص ان باتوں کا لحاظ نہ رکھے گا اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں ہے، چاہے تو اللہ اسے معاف کرے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے ساتھ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی درود و سلام ہو، جو نیکوکار اور پرہیزگار تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، نماز، اقوال اور افعال کو نقل کر کے امت تک پہنچایا اور صرف آپ کے اقوال، افعال اور تقریرات کو دین اور قابل اطاعت قرار دیا۔ ان نیک انسانوں پر بھی درود و سلام ہو جو ان کے نقش قدم پر چلتے رہے اور چلتے ہی رہے۔ اسلام میں نماز کا ایک اہم مرتبہ ہے اور جو شخص اسے قائم کرتا ہے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا وہ اجر و ثواب اور فضیلت و اکرام کا مستحق ہوتا ہے۔ پھر اجر و ثواب میں کمی و بیشی کا معیار یہ ہے کہ جس قدر کسی انسان کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے زیادہ قریب ہوگی وہ اسی قدر زیادہ ثواب کا حقدار ہوگا، اور جس قدر اس کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے مختلف ہوگی اسی قدر کم اجر و ثواب حاصل کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس نماز کا 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، 3را یا نصف حصہ لکھا جاتا ہے۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند نماز ادا کرنا اس وقت ممکن ہے جب ہم تفصیل کے ساتھ آپ کی نماز کی کیفیت معلوم کریں گے اور ہمیں نماز کے واجبات، آداب و اذکار کا علم ہو، پھر اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش بھی کریں تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ پھر ہماری نماز بھی اسی نوعیت کی ہوگی جو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں وہ اجر و ثواب لکھا جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کریں گے یا نہیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن برے کاموں سے نہیں رکتے۔
آپ کی جو نماز آپ کو اگر برائی اور بے حیائی کے کاموں سے نہیں رکنے دے رہی، تو ضرور اس نماز میں جو ہے کوئی خلل ہے، کوئی کمی ہے، یا وہ نماز سنت کے مطابق ادا نہیں ہو رہی، کوئی وجہ ہے۔ اپنی نمازوں پر نظر کیجئے کہ آپ کی نماز میں کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، کہاں پر رزق حلال ہے، کہاں پر آپ نے طہارت کا اہتمام نہیں کیا، کہاں پر آپ نے خشوع و خضوع کا اہتمام نہیں کیا۔ کوئی تو کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نماز کا خاص خصوصی اہتمام کریں اور اپنی نمازوں پر توجہ دیجیے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہمیں وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ السلام علیکم۔